الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صدق اللہ و مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس عاجز کا آج موضوع ہے دعا۔ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس سے دعا کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ دعا کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت جو اس کائنات کے مالک ہیں، جنہوں نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، جو ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، جیسے میرے رب کی شان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ تمام بہن اور بھائی اولیاء اللہ ہیں۔ دیکھیے، ہم سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در دکھایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ گو مسلمان بنایا۔ تو آپ سب اولیاء اللہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا۔ تو ولایت عامہ ہر کلمہ گو مسلمان کو حاصل ہے۔ اب ہم اگر اپنے اوپر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ولایت خاصہ بھی عطا فرما دیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 186 آئی بلیو یہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بس میں قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دیکھیے، عبادت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، ہماری اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ مخصوص تعظیم اور عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات و صفات اور اس کے افعال میں کوئی شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
وحدہ لا شریک ہیں، اور قیام، رکوع اور سجود یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے مخاطب کیا جائے؟ کہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ مانگیں اور دور ہے تو بلند آواز سے مانگیں؟ تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور دعا عبادت ہے، اس لیے مسلک اعتدال، صحیح مسلک یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 4 ہجری میں، 4 ہجری میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کے ساتھ 9 صحابہ تھے جن کو مشرکین کے حالات بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ حضرات مقام ہدیٰ میں پہنچے جو مکہ مکرمہ کے اور اصفان کے درمیان تھا، تو قبیلہ بنو لحیان نے ان کو گھیر لیا اور 8 صحابہ کو شہید کر دیا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ، عاصم بن ثابت، یہ سالار قافلہ تھے اور 2 کو گرفتار کر کے مکہ لے گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت یہ پردرد الفاظ فرمائے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم اخبر عنا نبیک، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ آپ ہمارے حالات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دے دیں۔ تو صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا، وہ صرف خالصاً اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے محبت کرنی ہے اور ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، نہ صرف ہمارے ایمان مفصل کی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ تو اس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ آمنت باللہ، اے اللہ میں آپ پہ ایمان لایا۔ تو ایمان یہ فرض عین ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ نہ ہم نے صرف ایمان ہی نہیں لانا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس محبت کا ایک انداز دعا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پہ جب پریشانی آئی تو انہوں نے توبہ کی، استغفار کی اور دعائیں کی۔ توبہ اس قصد کو کہتے ہیں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مگر بتقاضۂ بشریت جب گناہ ہو جائے تو اس پہ استغفار کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام پہ جب پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری نصرت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پریشانی آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام
آج مسلمان امت کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، مسلمان پریشان ہیں. ہم اپنے تمام مسلمان جو دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں پریشان ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، باقاعدگی سے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. یا اللہ تو ان کی نصرت فرما. آج ہمارے سامنے ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. We do not see a light at the end of the tunnel. ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. پیچھے مسائل کا ہجوم ہے، آگے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی سملرلی یہی سچویشن ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی. ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے محسن مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اللہ مولانا کا سایہ شفقت دراز فرمائے. مسجد الحرام میں یہ اللہ کا ولی ایک طویل عرصے سے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، حق اور سچ مسائل بیان کر رہے ہیں. یہ عاجز مولانا کو بہت دعائیں دیتا ہے. تو مولانا کی تحقیق کے مطابق وہ بحر کلزم تھا، بحر کلزم تھا، اور سامنے پھیلا ہوا دریا، سمندر، پیچھے فرعون کی فوج ہے. یہاں پہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اب عقل رہنمائی نہیں کر رہی. یہاں پہ کیسے رہنمائی کرے گی؟ سامنے سمندر ہے، بہت بڑا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے. تو سملرلی آج ہم یہی جو ڈیلیما ہے، پریڈیکمنٹ ہے، جو مشکل ہے، ہمارے سامنے یہ مشکلات ہیں. مگر قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، چونکہ وہ سالہ سال کی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے توحید کی لذت سے محروم ہو چکے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ریپیٹڈلی دیکھنے کے باوجود ذرا سی آزمائش آئی پریشان ہو جاتے تھے. مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء، میرے بھائی اور بہنوں، اللہ آپ سب سے بہت راضی ہو، اللہ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو. تمام انبیاء و رسل یہ بشر ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے. جس جنس سے ان کا تعلق ہے وہ بشر ہوتے ہیں. نہ یہ سبحان اللہ ملائکہ ہیں، نہ جنات ہیں، بلکہ بشر ہیں، انسان ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی فیل کر رہے تھے وہ ساری سچویشن. مگر موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر ساتھ ان کی نظریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پہ لگی ہوئی تھی. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم اپنی توحید کے اوپر اتنی محنت کریں، اپنا عقیدہ توحید اتنا مضبوط بنا لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ٹوٹ کے ہم محبت کریں، ہم اللہ کے حضور میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. ایک شخص تھا، کسی اللہ والے کا بیان میں نے سنا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اور جب وہ کسی اونچی جگہ سے گزرتا تو خودکشی کا سوچتا. بالآخر ہوٹل کا روم تھا، پیسہ بہت تھا، شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، اور اس کو کسی فرینڈ نے کسی اللہ والے کا بیان بھیج دیا. اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ، ریلکٹنس کے ساتھ اس بیان کو سنا، بند کر دیا، پھر سنا. پھر وہ اتنا رویا کہ شراب کی بوتل وہیں کھڑی پڑی ہوئی ہے ہوٹل کے کمرے میں، اس کا منہ دیکھ رہی ہے. پھر وہ اتنا رویا کہ
رو رو کے نڈھال ہو گیا اور پھر وہ سو گیا. پھر جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے فرینڈ کو کہا آج مجھے جو نشہ آیا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے سامنے رونے کا، وہ نشہ مجھے شراب کی بوتل نے کبھی نہیں دیا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کریں، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، میں تیرے صدقے تے قربان، اے میرے پیارے اللہ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے، مگر آپ کی نظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پہ تھی. آپ نے فرمایا، یہ غالباً سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، پوئٹس غالباً. آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا. چنانچہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں آئیں اور آپ نے ہجرت فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے جب ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے اور سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، فرماتے ہیں جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس پہ عجیب کامنٹری کی ہے، سبحان اللہ، مولانا ادریس کاندلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. مفتی قدوہ صاحب جو ساؤتھ افریقہ کے ہیں، انہوں نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کی ہے. اس عاجز کی دعا ہے کہ یہ کتاب ہر کلمہ گو مسلمان کے گھر میں ہو. تو اس پہ کے بارے میں فرماتے ہیں نیز ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے اللہ کی معیت، نصرت اور حمایت ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور اللہ کبھی ان سے جدا نہ ہوگا. اچھا، تو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لا تحزن، اے میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کے لیے نہ آج غم ہے نہ کبھی غم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چنانچہ ہم جن مشکلات میں بھی گھرے ہوئے ہیں فکر نہ کریں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے شیخ، میرے مربی، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے اس عاجز کی زندگی بدلی، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالی، ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں بیان دے رہے تھے، زمبیا میں. مجھے حضرت جی دامت برکاتہم کے الفاظ آج بھی یاد ہیں. اس عاجز کے دل پہ نقش ہو گئے وہ الفاظ. حضرت جی نے فرمایا ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس عاجز کا یہ میسج ہے پوری مسلمان امت کو، میرے بھائیوں میری بہنوں، بالکل پریشان نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ حالت جنابت میں بھی دعا کر سکتے ہیں. میری بہنوں، آپ ایام حیض میں بھی دعا کر سکتی ہیں.
وضو فرما سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، دعائیں اپنی زبان میں مانگ سکتی ہیں۔ ان 10 دنوں کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے۔ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، روئے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا، اپنے بندوں کی عاجزی بڑی پسند ہے۔ 2-3 واقعات اختصار کے ساتھ بیان کر کے پھر بات ختم کی جاتی ہے۔ ایک نابینا تھا، حافظ قرآن تھا، شکل اچھی بھی نہیں تھی، اور اس نے جب اپنے والدین سے کہا، اور غریب بھی تھے، کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو والدین نے ڈانٹ دیا۔ اس نے رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر میں نابینا ہوں تو مجھے آپ نے بنایا ہے، یا اللہ اگر میں بدصورت ہوں تو آپ نے مجھے بنایا ہے، یا اللہ میری شادی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا سا خواب دکھایا۔ اس نے وہ تعبیر کسی عالم دین سے پوچھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کے پاس اپنا رشتہ لے کے جاؤ۔ وہ گئے، اس کے والدین نے اوکے کر دیا، اور اس کی شادی ہو گئی۔ ہم اور آپ مجبور ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ایک اور واقعہ کسی کتاب میں ساجد نے پڑھا، سچا واقعہ ہے، اس کا بالکل جسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر احمد کی کانفرنس میں اس کو ایک ایوارڈ ملنا تھا ریسرچ کے اوپر۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سعودی عربیہ کا واقعہ ہے، واللہ عالم۔ تو جب وہ جہاز میں بیٹھا تو ڈیو ٹو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی جہاز دوسرے شہر پہ لینڈ ہوا۔ خیر اس نے گاڑی رینٹ کی، ویدر خراب ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عقیدہ مضبوط رکھیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہیں گے تو غم کی تاریک رات صبح کی روشنی میں انشاءاللہ نمودار ہو جائے گی، جب میرا رب چاہے گا، جب میرے پیارے اللہ کا حکم ہوگا۔ تو یہ he was hungry، بھوکے بھی تھے، he was thirsty، پیاسا بھی تھا، and he was tired، اور بہت نڈھال ہو چکا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ایک دیہات میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، لیٹ ایٹ نائٹ، اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بوڑھی عورت نے نہایت محبت سے کہا، بیٹا اس ٹیبل پہ کھانا پڑا ہے، کھانا کھا لیں، پانی بھی ہے، چائے بھی ہے۔ اور اس اثناء میں وہ بوڑھی عورت بچے کے اوپر دم کر رہی تھی، اذکار پڑھ کے، اللہ اکبر کے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے کہا، اماں جان آپ اتنی نیک، آپ اتنے اچھے، آپ کے اخلاق ہیں، کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا میری ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، ایک دعا ابھی تک رہتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بھی محنت کریں، یہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ تو اب ہم بھی اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق بنائیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ملک الموت نے میرے اور آپ کے پاس آنا ہے اور ہماری روحوں کو قبض کرنا ہے، پھر واپس آنا نہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو دن اور راتیں ہیں، یہ جو زندگی کی چند سانسیں ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ چنانچہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس بوڑھی اماں جان نے کہا میری سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اماں جان کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پوتا ہے، یتیم ہے، اس کو ہڈیوں کی بیماری ہے اور اس کا علاج ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر احمد کر سکتا ہے، اور وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا۔ ڈاکٹر احمد نے کہا اللہ اکبر، اماں جان آپ اللہ کی ولیہ ہیں، جس رب کے ساتھ آپ نے تعلق بنایا ہے نا، اس رب نے مجھے آج آپ کے قدموں میں بھیج دیا ہے، حکم فرمائے۔ ایک اور واقعہ سنا کے بات ختم کی جاتی ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ واقعہ۔ بڑے بڑے مالدار ہو گزرے ہیں جو بہت نیک تھے، آج بھی ایسے بہت سے مالدار موجود ہیں جو بہت نیک ہیں۔ دولت کا ہونا کوئی بری بات تو نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، سب امیر لوگ تھے، مال و دولت کی کثرت تھی ان حضرات کے پاس، مگر ان کی راتیں مصلوں پہ گزرتی تھیں، گریہ اوزاری میں گزرا کرتی تھی، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بسم اللہ۔ الحمدللہ، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص بندے منارہ کو بھیجا، دوسرے شہر میں بنو امیہ کا ایک رئیس تھا جس کے بعد مال و دولت کی ریل پیل تھی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ لمبا واقعہ ہے۔ منارہ نے اس کو جا کے کہا کہ خلیفہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ حکم جاری ہوا ہے اور میں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، حاضر ہوں۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید کے خادم خاص منارہ نے نوٹ کیا کہ ان شخص کے چہرے پہ there was no sign of stress، پریشان نہیں تھا بالکل۔ راستے میں بڑی اچھی گفتگو کر رہا تھا، کہنے لگا یہ جو باداموں کا باغ ہے یہ بھی میرا ہے، یہ فلاں باغ بھی میرا ہے، یہ کھیت بھی میرے ہیں، یہ فصلیں بھی میری ہیں۔ تو منارہ کہنے لگا حضرت امیر المومنین کو آپ کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، اور آپ کا حال یہ ہے کہ there is no sign of stress on your face۔ انہوں نے کہا منارہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میری بات غور سے سنو، میری لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میرے لیے خیر چاہتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے خیر نہیں ہے تو پھر خلیفہ ہارون رشید جو چاہے کرے، اور اس کے بعد میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اور اس نے نوٹ کیا کہ پورا راستہ یہ چیزیں ہم اپنائیں۔ یہ عاجز تو بہت ہی حقیر فقیر انسان ہے، کچھ بھی نہیں آتا جاتا، اپنے بڑوں کی باتیں ہیں جو یہ عاجز اللہ کی مخلوق کو سناتا ہے، اور اللہ کرے اسی طرح میری زندگی کا آخری سانس بھی جب ہو تو میں اس وقت بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، آمین فرما دیجئے۔ اس دن بھی میں اپنی مسجد میں نماز پڑھا ہوں، آمین فرما دیجئے۔ جو میری زندگی کا آخری سانس ہے اس وقت بھی لوگوں کو اللہ کی توحید
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. آمین فرما دیں. یہ عاجز آپ بھائی بہنوں کی دعاؤں کا محتاج ہے. تو لیکن ایک میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کی اچھی عادات کو ضرور اپناؤں. کتابوں میں یہ بات ڈھونڈتا ہوں. حضرت جی کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا مکی صاحب کی اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جو آپ نے خوبیاں ان لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، میرے بڑوں کو، مجھ گناہگار کو بھی عطا فرما دے. تو اچھے لوگوں کی اچھی عادات کو اپنانا یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے. تو منارہ نے نوٹ کیا کہ سبحان اللہ، پورا راستہ یہ شخص تلاوت کلام پاک کرتا رہا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہا. الحمدللہ رب العالمین. تحلیل لسانی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عافیت کی دعائیں مانگتا رہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دعا پسند ہے وہ عافیت کی دعا پسند ہے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. آپ کو ایک ہدیہ پیش کرتا ہوں. 7 دفعہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات جو افحسبتم کے نام سے مشہور ہیں، 7 دفعہ، اور 7 دفعہ اذان. یوٹیوب پہ ساجد نے دیکھا، جن نیک لوگوں نے اس کو یوٹیوب کے ذریعے ہم گناہگاروں تک پہنچایا، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کا بھلا کرے. یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ بلیک میجک کا یہ علاج ہے، نظر بد کا یہ علاج ہے، لا علاج بیماری کا یہ علاج ہے، وساوس کا یہ علاج ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو اس پریشانی کا وہ شکار ہو، ڈرٹی ویب سائٹس، تو اس کے لیے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، حتی مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنا شروع کر دیں. وہ کیا دعا ہے؟ اللہ، باتھ روم والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جن لوگوں کو ڈرٹی ویب سائٹس کا مسئلہ ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں. اور فائنلی بلیک سیڈز، حبۃ البرکہ، جس کو ہم اردو میں کلونجی بھی کہتے ہیں، اس کے چند سیڈز، 3 یا 5، 7 سی، صبح دوپہر شام زبان پہ رکھ لیں، اور ساتھ یہ دعا مانگیں، یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. میں نے وہ حدیث مجھے مل گئی ہے، پڑھی ہے میں نے چند دن پہلے. یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، مجھے ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں. جو شخص
اللہ سے محبت کرے گا ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا سے محبت کرے گا ایک دن اس دنیا سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ آخرت دار السرور ہے، انجوائمنٹ کی جگہ ہے۔ آدمی درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، اس کو چاہیے ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگا رہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پہ متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری مسلمان امت کو عافیت نصیب فرمائے۔ جو غیر مسلم ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ ہم تمام غیر مسلموں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ان کو ایمان نصیب فرما دے۔ کل کا بھلا اور کل کی خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔